الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، دین کا ایک حصہ ظاہر سے تعلق رکھتا ہے، اس کو اعمال کہا جاتا ہے، اور دین کا ایک بڑا حصہ باطن سے اندرون سے تعلق رکھتا ہے، اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اور انسان کے لیے، مسلمان کے لیے جیسے نیک اعمال کرنا ضروری ہے اور برے اعمال سے بچنا ضروری ہے، نیکی کے کام کرنا ضروری ہے، گناہ کے کاموں سے بچنا ضروری ہے، ایسے ہی اچھے اخلاق اختیار کرنا اور برے اخلاق سے بچنا ضروری ہے۔ برے اخلاق کا مفہوم عام طور پہ ہم لوگ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ برے انداز سے پیش آنا، لیکن صرف اتنی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی ظاہری طور پر لوگوں سے اچھے انداز سے پیش آتا ہے، مگر وہ بہت بڑا بد اخلاق ہو سکتا ہے، اور ایک آدمی اپنی جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے لوگوں سے ظاہراً اچھے انداز سے پیش نہیں آتا، اس کا علم کم ہے، سمجھ کم ہے، عقل کم ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ اتنا بڑا بد اخلاق نہ ہو۔ ایک آدمی ظاہری طور پر بہت اچھے انداز سے پیش آتا ہے، کوئی سامنے ملے تو بہت اکرام کرتا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے۔ آئے تو سامنے چائے پلاتا ہے، اکرام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، لیکن جب وہ اٹھ کر جائے تو ناحق اس کی برائیاں بیان کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کے عیب بیان کرتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ بڑا اچھا اخلاق والا آدمی ہے، اچھے انداز سے سلام کلام کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، با اخلاق ہے یہ؟ نہیں، دین کی نظر میں، شریعت کی نظر میں یہ آدمی با اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاق ہے۔ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرتا ہے، تو یہ اکرام نہیں ہے، یہ حقیقت میں۔ ہاں، تو یہ ہے، ہم لوگ عام طور پہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور ان چیزوں کو ہم معمولی اور چھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ دین سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، یعنی ہم نے دین کو جانا نہیں ہے پوری طرح سے، سمجھا نہیں ہے ہم نے پوری طرح سے۔ ایک مرتبہ ایک زوجہ مطہرہ نے دوسری زوجہ مطہرہ کے متعلق، دونوں سوتن تھیں آپس میں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے، چونکہ وہ دوسری جو زوجہ مطہرہ تھیں وہ قد میں کم تھیں، تو انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ عورت جو اتنی سی ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو پورا سمندر خراب ہو جائے. یعنی ان کا قد کا کم ہونا ظاہر کیا. کسی کا کوئی ایسا عیب ہے اور اس کو تحقیر کے طور پر اس عیب کو ذکر کیا جائے، چاہے اس کو پکارا جائے یا اس کے پیٹھ پیچھے کہا جائے، یہ گناہ ہے. تعارف کے طور پہ کہا جائے تو گناہ نہیں ہے. مثلا کوئی آدمی ہے، اس کو دوسرے آدمی کا پتہ بتانا ہے اور وہ آدمی سامنے والا سمجھتا نہیں ارے بھئی وہی آدمی جو لنگڑا ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ آدمی کو پہچان لے، تو یہ ہے تعارف، اس میں گناہ نہیں. لیکن یہی لنگڑا لفظ ہے اور اس کو تحقیر کے طور پہ ارے وہ لنگڑا، تو یہ ہو گئی تحقیر، فرق ہو گیا. تو تعارف ہے تو گناہ نہیں ہے، تحقیر ہے تو گناہ ہے. ایسا ہی کوئی عیب ہو، جسمانی عیب ہو، کسی اور قسم کا عیب ہو. اور پھر بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ناحق بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی سچی بات کر رہا ہوں، جھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں. تو ہر سچی بات جائز نہیں ہے. وہ لنگڑا ہے حقیقت میں، مگر آپ تحقیر کے طور پر اس کے لنگڑے پن کا ذکر نہیں کر سکتے. یا اسی طرح کسی اور عیب میں، گناہ میں مبتلا ہے، آپ تحقیر کے طور پر اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے. آپ تحقیر کے طور پہ کریں گے، حق ہے، صحیح ہے، میں بالکل ہے، میں جو بول رہا ہوں وہ بات تو ہے. اسی لیے غیبت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کی برائی اور مذمت بیان فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ میرے بھائی میں ہے، موجود ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، کیا تب بھی گناہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بات کہہ رہے ہو اگر وہ تمہارے اس بھائی میں ہے تو اسی کا نام غیبت ہے، اور اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے اور تم نے کہا ہے تو اس کا نام تہمت اور بہتان ہے. اور تہمت اور بہتان بھی گناہ ہے کبیرہ. تو بات ہے اور کہہ رہے ہیں تبھی اس کا نام غیبت ہے، اور بات نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں تو اس کا نام تہمت اور بہتان ہے. تہمت اور بہتان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی غیبت کی مذمت فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. یہ جو برے اخلاق ہیں اور اس جو اخلاق کی لائن سے جو گناہ ہیں، ان گناہوں سے نیکیاں اتنی ضائع ہوتی ہیں کہ جتنی ظاہری گناہوں سے بھی ضائع نہیں ہوتی، اس سے بھی زیادہ ضائع ہوتی، اس سے بھی زیادہ ضائع ہوتی. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے متعلق بھی بہت تاکید فرمائی. ایک حدیث میں آپ نے دین کی بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں. پھر اس کے بعد فرمایا اولا ادلک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تم کو وہ چیز بتاؤں کہ جو ان سب کا خلاصہ نچوڑ، اور جس پر عمل کرو تو ان چیزوں پہ عمل کرنا آسان، ان نیکیوں کو حاصل کرنا آسان. تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا کف علیک ھذا، اس کو قابو میں رکھو، اس کو قابو میں رکھو. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے ہماری زبان کی باتوں پر بھی پکڑ ہوگی؟ یہی پہلو ہے جو توجہ طلب ہے. زبان کی باتیں. انسان سمجھتا ہے شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، بدکاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جوا کھیلنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو گناہ نہیں سمجھتا. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، بہت سارے نیک کام کرتا ہے،
24 گھنٹوں میں اکثر حصہ اس کا اچھے کاموں میں گزرتا ہے، مگر دعوت میں جا کے بیٹھتا ہے کھانے کے دسترخوان پہ تو غیبت بھی کرتا ہے، چغلیاں بھی کرتا ہے، رشتہ داروں میں لڑائیاں بھی لگاتا ہے۔ آدمی نمازی ہے، ظاہری اعتبار سے شکل و صورت بھی سنت کے مطابق بنائے ہوئے ہے، مگر آدمی چغلی کرتا ہے۔ اب چغلی میں ادھر کی بات ادھر نقل کرتا ہے، جس سے خاندان میں لڑائی ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ آدمی کیا سمجھتا ہے بھائی معمولی سی چیز ہے؟ نہیں، معمولی بات نہیں ہے یہ۔ ساری نیکیوں کو ضائع کر دینے کے لیے یہ زیادہ خطرناک بم ہے یہ، دوسرے گناہوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ۔ تو آدمی سمجھتا ہے زبان کی بات ہے، معمولی بات ہے۔ نہیں، معمولی بات نہیں، یہ بات زیادہ سخت ہے، زیادہ اہم ہے۔ تو اس لیے صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان کی باتوں پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کی باتوں سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی تقریر کرنے والے کے مبالغے کی طرح نہیں ہے حضور کی باتیں۔ اس لیے توجہ سے حضور کی بات کو سننا اور سمجھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ تر ان کے منہ کے بل دوزخ میں لے جانے والی چیز ہاتھ پیر کے گناہ نہیں ہے، دیگر اعضاء اور جوارح کے گناہ نہیں ہیں، لوگوں کو زیادہ تر دوزخ میں لے جانے والی چیز زبان کے گناہ ہے۔ هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، زبان کی کھیتی ہے جو سب سے زیادہ دوزخ میں لے جائے، سب سے زیادہ دوزخ۔ لوگوں کو سب سے زیادہ دوزخ میں لے جانے والی چیز ایک حدیث میں ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو دوزخ میں لے جائے گی؟ عن اکثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، فرمایا کہ منہ اور شرمگاہ، زبان اور شرمگاہ۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یغمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اغمن لہ الجنہ، جو مجھے دو باتوں کی ضمانت دے، ایک اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے کہ حرام میں استعمال نہیں کرے گا، دوسرے زبان کے متعلق جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو بات، زیادہ کمانے سے زیادہ بچا کر رکھنا اہم ہے۔ آدمی کمائے بہت مگر بچ کے رہے نہیں، سب چلا جائے تو کیا فائدہ ہے؟ تو اعضاء اور جوارح کی نیکیاں کثرت سے کرنا، نمازیں پڑھنا، نفلیں پڑھنا، تلاوت کرنا، بہت سارے نیک کام کرنا، یہ ایسا ہے جیسے کمانا۔ اور پھر زبان اور اخلاق کے گناہ میں مبتلا ہونا، یہ ایسا ہے کہ اپنی ساری نیکیوں کو آگ لگا دینا، ساری نیکی ایک ساتھ ضائع کر دینا، ساری نیکی۔ اور جیسے عرض کیا گیا یہ بات قرآن مجید سے، احادیث شریفہ سے معلوم ہوتی ہے، علماء نے، بزرگوں نے، اللہ والوں نے بتائی ہے کہ جیسے انسان کے ظاہری گناہوں سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، لیکن انسان کے اخلاق کی لائن کے جو گناہ ہیں ان سے نیکیاں اس سے بھی زیادہ ضائع ہوتی ہیں۔ آدمی اگر نیکیاں ساری کرے، نگاہ کا غلط استعمال کر لیا، یقیناً گناہ ہے وہ، لیکن اس سے بھی بڑا نقصان اس وقت ہوگا جب زبان کا غلط استعمال کرے۔
زبان کا غلط استعمال لڑائی لگا دے گا، غیبت کر دے گا، تحقیر کر دے گا، فساد برپا کر دے گا۔ زبان کا ایک بول اتنا بڑا فساد برپا کرتا ہے کہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا اس کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے زبان کے متعلق بہت تاکید فرمائی، اور آپ نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بولنے میں زبان مت استعمال کرو۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زبان کا زیادہ استعمال دل کو سخت کر دیتا ہے، اور روایت میں ہے کہ اللہ سے دور وہ دل ہوتا ہے جو سخت ہو۔ اس لیے زبان کی حفاظت، اور زبان یہ ایک ذریعہ ہے، یہ دل میں جو انسان کے ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنے، باقی اصل چیز دل ہے، اور اخلاق کا تعلق دل سے ہے، اور جیسے اچھے اعمال اختیار کرنا ضروری ہے ایسے اچھے اخلاق اختیار کرنا ضروری ہے۔ دل میں کیا کیفیت ہے انسان کے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو دیکھا جائے گا۔ آدمی ظاہر میں کیسا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیکھیں گے، دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے، اور پھر اسی کے نتیجے میں زبان کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ زبان بہت زبردست اثر رکھتی ہے۔ نیک ذریعہ ہے بہت بڑا، نیکیاں کمانے کا بھی ذریعہ ہے بہت بڑا، اور نیکیوں کو ضائع کرنے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، گناہ کمانے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جیسے اعمال کے متعلق فکر کرتا ہے، ہم لوگ عام طور پہ اس کو تو سمجھتے ہیں، نماز کی اہمیت ہے، نیک کاموں کی اہمیت ہے، جیسے ہم نیک کاموں کی اہمیت سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ نیک کاموں میں صرف اعمال نہیں ہے، نیک کاموں میں اخلاق بھی ہے، اور گناہوں میں صرف ظاہری گناہ نہیں ہے بلکہ گناہوں میں اخلاق کی لائن کے جو گناہ ہیں وہ ظاہری گناہوں سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس سے بھی زیادہ نیکیوں کو برباد کرنے والے، اس سے بھی زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والے۔ اسی لیے حدیث شریف میں کیا فرمایا کہ انسان زبان سے ایک بول نکالتا ہے کبھی، اور وہ اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کو خوش کرنے والا ہوتا ہے، اور اس ایک بول کی وجہ سے اللہ اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں، ایک بول کی وجہ سے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اور وہ ایک بول کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنا گرتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا گرتا ہے۔ تو معمولی بات نہیں ہے، ہم لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم لوگ ظاہر کے اعمال کی فکر تو کرتے ہیں، ظاہر کے گناہ کو برا سمجھتے ہیں، لیکن نیک اخلاق اور اخلاق کی لائن کے جو گناہ ہیں ان کو جتنا سنگین، وہ جتنے سنگین ہیں اور جیسا سمجھنا چاہیے ویسا نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس سے غفلت میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں کے پاس، بزرگان دین کے پاس بھی اسی کی فکریں ہوتی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب دو آدمی آئے اور حوض پر بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے، ایک آدمی کہتا تھا کہ ہمارے گاؤں کا حوض اس سے بہت بڑا ہے، دوسرا کہتا تھا کہ نہیں اس سے چھوٹا ہے۔ حضرت کے پاس آئے، حضرت ہم اپنا روحانی علاج کرانے ہیں، آپ سے بیعت ہونے آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ابھی کیا گفتگو کر رہے تھے؟ یہ گفتگو کر رہے تھے ناپ کے دیکھا ہے تم لوگوں نے حوض کو؟ نہیں ناپ کے نہیں دیکھا، تو ایسی غیر ضروری بحث کیوں کی تم نے؟ ایسی غیر ضروری بحث۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ کیسی بحثیں کرتے ہیں، کھیل کی بحثیں، اس نے کھیل ایسا کھیلا تھا، اس نے رن ایسے بنائے تھے، اس نے فلاں ایسا کیا تھا، اس لیڈر نے ایسا کیا تھا، کبھی سیاست کی، کبھی کھیل کی، اور کبھی اور دوسری باتیں بیٹھکوں میں غیر ضروری، جس سے اپنا بھی نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، کوئی فائدہ نہیں، اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم لوگ جائزہ لیں اپنی گفتگوؤں کا کہ بھائی ہم جو بحث کر رہے ہیں اس سے ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ چلو ہماری بات صحیح ہے یا آپ کی صحیح ہے، ٹھیک ہے جو بھی ہو، نہ آپ کی صحیح ہونے سے مجھے کچھ فائدہ ہے نہ میری صحیح ہونے سے میرا کوئی فائدہ ہے، لیکن ہم لوگ کتنی بحثیں ایسی کرتے ہیں، نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں۔
کسی کا حق متعلق نہیں ہے تو لغو ہے، اور لغو سے بھی نیکی ضائع ہوتی ہے۔ اور ایسی باتیں جب آگے بڑھ کر کسی کی حق تلفی، غیبت، تحقیر، چغلی اس پر آ جاتی ہیں تو پھر وہ اور بھی زیادہ نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ تو بہرحال حضرت نے اتنی بات برداشت نہیں فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا جاؤ، جا کے نام کر کے آؤ کہ کون سا حوض بڑا ہے۔ تو جا کے دیکھا تو اس سے تھوڑا بڑا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا دونوں کی بھی بات صحیح نہیں نکلی، بہت بڑا بھی نہیں ہے، چھوٹا بھی نہیں ہے۔ تو مقصد حضرت کا یہ تھا کہ علاج کیا جائے کہ آئندہ غیر ضروری گفتگو، غیر ضروری بحث مباحثہ، اس سے پرہیز کیا جائے۔ تو آدمی جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرے گا اس وقت تک آدمی ان چیزوں سے نہیں بچ سکتا۔ اس وجہ سے خاص طور پر اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال اور نیک اخلاق کی توفیق نصیب فرمائے، اور برے اعمال سے، برے اخلاق سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو کچھ عمر کا حصہ ہمارا غفلت میں گزر گیا اللہ تعالی معاف فرما دے، اور جو باقی ہے اللہ تعالی وقت کو صحیح استعمال کرنے کی، نیکیوں کو حاصل کرنے کی، نیکیوں کو محفوظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے توفیق نصیب فرمائے۔ ہر قسم کے ظاہری و باطنی گناہوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔